بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر سر ڈھانپنے کا معمول تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی یا عمامے کا استعمال فرماتے۔ عمامہ استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور مرغوب تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمامہ باندھا کرو کیونکہ اس سے حلم بڑھتا ہے۔ گویا کہ عمامہ انسانی حلم، برداشت اور وقار کی علامت ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد جب فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کے بارے میں جو باتیں موجود ہیں، جو معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کی مقدار یعنی لمبائی 6 ہاتھ یا 7 ہاتھ ہوا کرتی تھی، جبکہ ایک روایت میں 12 ہاتھ لمبائی کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامے کا شملہ پیچھے کی جانب دونوں مونڈوں کے درمیان چھوڑ دیتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے شملے کو دائیں طرف چھوڑ دیا کرتے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانب یعنی دونوں کندھوں پر عمامے کا شملہ چھوڑ دیتے، گویا کہ 2 شملے ہوتے اور دونوں اطراف میں لٹک رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا رنگ کیا ہوتا تھا تو مختلف روایات میں مختلف رنگوں کا تذکرہ ہے۔ عمومی طور پر 4 رنگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید، سیاہ، زرد رنگ کا اور سرخ رنگ کا عمامہ مختلف مواقع میں استعمال فرمایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ مہاجرین اولین یعنی قدیم صحابہ کرام عام طور پر 5 رنگوں کا عمامہ استعمال کرتے تھے۔ سفید، سیاہ، سبز، سرخ اور زرد رنگ، یہ 5 رنگ مختلف صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں ثابت ہے، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہوا ہے۔ بہرحال انسان جس رنگ کا بھی عمامہ باندھ لے، یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔